یہ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں۔ تکلیف میں وقت گزارا جناب اسماعیل نے۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ 13 سال حضرت ابراہیم پلٹ کے گئے نہیں بیٹے کا پتہ لینے، لیکن جب بھی بیٹے نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کیوں نہیں آتے، تو ماں نے ایک ہی لفظ کہا، بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ، بچے کے ذہن کو بدل ڈالا، اسے اللہ والا بنا لیا۔ اور ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب اسماعیل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ان کے سینے میں جو رب کریم کا اتنا پیار موجزن ہوا کہ وہ گردن کٹانے پہ تیار ہو گئے، تو فرماتے ہیں یہ تربیت جناب حاجرہ کی تھی، یہ ٹریننگ حضرت وہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائی یہ جناب حاجرہ نے تربیت دی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن، نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے۔ اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں، وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے۔ حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے، وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے، 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر نہیں آئی۔ کتنے سال جی؟ بول کے بتانا ہے آپ نے۔ 27 سال لوٹے ہی نہیں، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیعہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیعہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے۔ 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا، پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اتنا بڑا مقدر۔ کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا۔ ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا، یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا، دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون؟ تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیعہ نام ہے۔ کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا۔ کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا،
اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے. میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے. کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دیا. ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا. ایک دن حضرت کہاں لوگ کہتے ہیں بس بس بیٹا ٹھیک ہے سیدھا سیدھا تو دین سیکھ کے آیا, ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا اب تو بالکل ٹھیک ہے, پیر اساں بھی رکھے نے, یہ کہ تیرا طریقہ ہے, تو پیچھے لگ گیا ہے, یہ کس طرح کا تیرا رویہ ہے. ہارون رشید بادشاہ, ہارون رشید وقت کا مطلق العنان بادشاہ, امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں. امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹا پڑھتا ہے. ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے, شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو اور پیر دھلا رہا ہے. ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر, مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے. سراہی پکڑی ہے, لوٹا پکڑا ہے, استاد جی پیر دھو رہے ہیں. ہارون رشید غصے سے اترا, ساتھ بہت سارے سپاہی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا, مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے. کہتے نیچے اترے اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا. بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے, تو پانی ڈال رہا ہے, تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں. بیوقوف, ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو. تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا ہے تو کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو, بلکہ محبوب تھے. کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے, بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ. تو بادشاہ کے وزیر تھے. تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ, دلی کے حالات ذرا خراب ہے. تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے, میں نہیں سفارش کرتا, آپ خود کسی کو بھیج دیں. نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے, تو یہ آپ کو کہتے نہیں تو آپ دعا کر دیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا, دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے, وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے. حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ, ادھر سے. کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے. تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں, میں نے نہیں جانا. کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں. حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت. حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس, ان سے جا کے دعا کرائی. پانی پت بڑی دور ہے دلی سے. دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے, اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے, صحیح ہو جائیں. دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے. ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں. گھوڑے پہ بیٹھا, مٹھائی لی, پھل لیے, پانی پت گیا. حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں, کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا, تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں. فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں. ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں. تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں. کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا. ان کی قدر شروع کر دے, میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے. انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کی. تیری بغل میں رہتے ہیں نا, ساتھ ہوتے ہیں, تو کہتا ہے وہ تو میری رینج میں ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, تیرے پاس ہوتے ہیں. اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا. انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتا چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے. ایسے ہی تو میرے بھائی یاد رکھیں, نسبت کا ایک درجہ ہے, اور یہ ہم نا چکروں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں, نظر پر, زبان پر, سوچ کو پابند رکھیں, اور سیدھا سیدھا جب خیر لینے کا ارادہ بندہ کر لیتا تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے.
اور جس کی گردن اکڑی رہتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔